अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़। सब मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे सल्वीनिया के वर्क परमिट की। सल्वीनिया का वर्क परमिट आप किस तरीके से ऑफिशियल और लीगल तरीके से आप ले सकते हैं, और यहाँ पे सल्वीनिया के अंदर कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं और उनकी सैलरी कितनी होगी, आज हम बात करेंगे सल्वीनिया के ऊपर। सल्वीनिया एक छोटी सी कंट्री है जो कि शेंगन के अंदर है, शेंगन एरिया में आती है। बहुत खूबसूरत कंट्री भी है, और इसके साथ साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी करेंसी को भी समझा जाता है। स्ट्रॉन्ग करेंसी वाली ये कंट्री है। सल्वीनिया का वर्क परमिट वीज़ा जो है, ये आपको मोस्टली जो है जो एम्प्लॉयर है उसके थ्रू मिलता है, और इसको सिंगल परमिट भी कहा जाता है। यानी कि काफ़ी अरसे से, मतलब कि कुछ मंथ से ये सिस्टम यूरोप के अंदर जो है ये स्टार्ट हो चुका हुआ है कि अब आपको एक ही अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप वर्क परमिट अलहदा अप्लाई करते थे, और फिर कमोडेशन अपना जो रेजिडेंट्स परमिट है उसके लिए अलहदा अप्लाई किया जाता था। लेकिन अब सिंगल परमिट इसको कहा जाता है, जो कि दोनों चीज़ों को कवर करता है, एक वर्क वीज़े को और एक आपके रेजिडेंट्स परमिट को। तो ये दोनों तरीके एक जगह पे ही आपने अप्लाई करने होते हैं, जो कि एम्प्लॉयर होता है, और एम्प्लॉयर के थ्रू ही आपको सल्वीनिया का वर्क वीज़ा विद कमोडेशन अगर देते हैं तो ठीक है, उसका मैं आगे चल के ज़िक्र करता हूँ। रेजिडेंट परमिट एंड वर्क वीज़ा ये एम्प्लॉयर ही आपको दिलाता है। इसका ये सिंगल परमिट लेने के लिए आपको सल्वीनिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ये आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, यानी कि ख़ुद जॉब ढूंढनी पड़ती है। या अगर आपका कोई जानने वाला है तो वो उस एम्प्लॉयर से रब्ता करके वो आपको उसके थ्रू दिलवा सकता है, अगर ओरिजिनल एम्प्लॉयर है तो। क्योंकि इन चीज़ों से बहुत बचना पड़ेगा आपको। हर जगह पे आपको एजेंट हजरात मिलेंगे, और इन एजेंटों से बचना जो है वो आपका काम है। इसीलिए मैंने ये अब स्टेप उठाया हुआ है कि जब भी मैं वर्क परमिट वीज़े की बात करूँगा तो साथ में ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो दिया करूँगा, ताकि आप किसी के चक्कर में ही ना पड़ें। तो इस वीडियो में भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो हैं 2-3 वो दी हैं। आप वहाँ से अपनी जॉब, अपना स्किल वो ढूंढ सकते हैं। जब आप एम्प्लॉय ढूंढते हैं तो उसको आप एप्लीकेशन देते हैं जॉब की, और अगर वो आपकी सीवी देखकर मुतमिन हो जाता है, आपका कवर लेटर सीवी देखकर, तो फिर आपको वो जॉब ऑफ़र देता है। जब आपको वो जॉब ऑफ़र देता है तो उसकी मंजूरी के लिए वो ख़ुद ही जो है आगे अप्लाई करता है आपका एम्प्लॉयर आपके सिंगल परमिट के लिए। और जब वो अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद वो आपको मिलता है। तब आपका प्रोसेस जो है वीज़ा स्टैम्प का स्टार्ट होता है। फिर आपको एम्बेसी के अंदर एक एप्लीकेशन देनी होती है। उस परमिट के साथ जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपका एम्प्लॉयर देता है, उसके साथ आपने वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाकर एम्बेसी को देने होते हैं, ताकि आपको वीज़ा मिले। वीज़ा तो आपको मिल जाता है, आपको आते सार ही जो है आपको रेजिडेंट परमिट भी मिल जाता है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो नॉर्मल हर जगह के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, दूसरी कंट्री के लिए यानी कि पासपोर्ट हो गया आपका, आपके जो सर्टिफिकेट हैं, अगर स्किल वर्कर हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने साथ में लगाने होते हैं। और एक ज़रूरी जो होता है वो आपका एक करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मांगते हैं, वो भी आपको साथ लगाना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अप्लाई कर देते हैं, और चंद ही वीक के अंदर उसका आपको रिज़ल्ट जो है वो मिल जाता है, यानी कि आपको वीज़ा जो है सल्वीनिया का मिल जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चाहिए हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में ही लिस्ट जो है वो बता सकता हूँ, ऐसी कोई मसला नहीं है। नॉर्मल हर आदमी को पता होता है कि मुझे हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, 2 फ़ोटोकॉपी चाहिए। तो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो आपको अकोमोडेशन प्रूफ जो आपको मिला है वहाँ से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ में आपने लगाने होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है
کسی اس میں آپ کو کسی بھی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو جب جاب آفر مل جاتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں، ادھر سے پوچھ ادھر سے پوچھ ایجنٹ سے پوچھ کہ جی مجھے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے، تو وہ ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں آپ سے غلط بھی لگوا سکتا ہے، آپ سے پیسے بھی لیتا ہے وہ، اور ڈاکومنٹس بھی آپ کے غلط جو ہے وہ لگوا دیتا ہے، اور آپ انہی ڈاکومنٹس کو اسی فائل کو آپ جمع کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ آپ بالکل بھی کسی سے مت پوچھیں، ڈسکرپشن کے اندر جو ہے میں لکھ بھی دیتا ہوں، آپ کو ایمبیسی سے بھی مل جائے گا، اور مجھ سے بھی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو وہ کاغذات جتنے بھی آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ میں ساتھ میں اس کی ایک لسٹ بنا دیتا ہوں، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سلوینیا کے اندر کن کن کاموں کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے۔ اس میں سکل والے لوگوں کی بھی ڈیمانڈ ہے اور نان سکل جن کے ہیں ان کی بھی ڈیمانڈ ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی کون کون سے جو ہیں وہ ڈیمانڈ ہے ان کی۔ سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں کنسٹرکشن میں۔ کنسٹرکشن کے اندر، کنسٹرکشن کی جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، جب بھی کنسٹرکشن کا نام آتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک فیلڈ ہے کنسٹرکشن کی۔ اس کے اندر سارے ہی سکلز بھی آ جاتے ہیں، نان سکل بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے علاوہ جو ہے ڈرائیور کی کافی ضرورت ہے، ڈرائیور کی پورے یورپ کے اندر ضرورت ہے۔ اسی طرح سلوینیا کو بھی ڈرائیور کی، ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور جو ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا جی، اور جو نان سکل ہیں وہ زیادہ تر ان کی ضرورت ہے فیکٹریز کے اندر، فیکٹری ورکر، ویئر ہاؤس سٹاف کی ضرورت ان کو زیادہ ہے، اور ٹیکنیکل جابس جو ہیں ان کی ضرورت ہے، آئی ٹی سیکشن کے اندر ضرورت ہے، نرسنگ کی ضرورت ہے، یعنی کہ یہ نرسنگ، آئی ٹی، انجینئر، یہ پورے یورپ کے اندر ان لوگوں کی ہر ٹائم جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو میں ویب سائٹ دے رہا ہوں اس کے اندر بھی یہ جابس ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ وہی آفیشل جو گورنمنٹ کی منظور شدہ ویب سائٹ ہوتی ہے وہی میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس کے اندر جو میں بتاتا ہوں ویڈیو کے اندر اس کے اندر جاب لازمی ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ہی آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور وہیں سے ہی آپ کو رزلٹ ملتا ہے۔ اچھا جی، اب اگر ہم بات کریں سیلری کی، تو سلوینیا میں جو سیلریز ہیں وہ دوسری شنگن کنٹری کے مقابلے میں کم ہیں، کیونکہ وہ بہت پہلے کی کنٹریز ہیں شنگن کے اندر، اور انہوں نے کافی ترقی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ سیلری بھی زیادہ ہے اور وہاں پہ رہنے کا ایکسپینس بھی زیادہ ہے۔ سلوینیا کے اندر اتنا ایکسپینس نہیں ہے جتنا کہ دوسری بڑی کنٹریوں میں، یعنی کہ جرمنی ہے، نیدرلینڈ ہے، فرانس ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، آسٹریلیا ہے۔ ان کنٹریوں کے اندر مہنگائی بھی اتنی ہے لیکن سیلری بھی ان کی زیادہ ہے۔ اس کی نسبت سلوینیا کی سیلری کم ہے۔ کم کتنی ہے؟ جو گورنمنٹ نے الاؤ کی ہوئی ہے سیلری، وہ نان سکل جو لوگ ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کسی فیکٹری ورکر میں یا ویئر ہاؤس میں اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس کی کم سے کم جو سیلری ہے 1000 ایرو ہے۔ 1000 سے لے کر 1400 ایرو جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ سکلز والوں کی زیادہ ہے، ان کی سٹارٹنگ جو ہے وہ 1400 سے سٹارٹ ہو کر 3500 ایرو تک جو ہے ان کی سیلری جاتی ہے۔ اگر آپ کو مہارت ہے سلوینش لینگویج میں، یا آپ کی بہت ہائی انگلش ہے لیکن ساتھ میں آپ سکل ورکر بھی ہیں، تو آپ کی سیلری زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور جو میں نے سیلری بتائی ہے یہ کیش ہے، یعنی کہ اس میں سے سارے ٹیکسز وغیرہ کٹا کے یہ آپ کو پیسے ملیں گے۔ اگر ٹیکس بھی یا دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیچ میں ڈالی جائیں تو پھر سیلری زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو وہ بتائی ہے جو آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر سیلری آئے گی۔ اور اس کے بعد لاسٹ میں ایک ضروری بات کیا ہے کہ بہت سارے لوگ، مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد سوال آئیں گے مجھے کہ جی وزٹ ویزے کے اوپر ہم وہاں پہ کام ڈھونڈ سکتے ہیں؟ تو بالکل آپ وزٹ ویزے کے اوپر کوئی جاب نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بار بار پلیز سوال نہ کیا کریں اس قسم کے۔ جو کنٹریز وزٹ ویزے کو چینج کرتی ہے میں سٹارٹ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ کنٹری جو ہے آپ کا وزٹ ویزا چینج کر دیتی ہے، لیکن سلوینیا کے اندر یہ بہت مشکل ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب
خاص طور پہ فیک ایجنٹوں سے آپ نے بچنا ہے، فیک امپلائر سے آپ نے بچنا ہے، یہ بہت ضروری ہے فیک سے بچنا، کیونکہ میرے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے کہ میں ایک چیز جتنی مرتبہ مرضی کہوں اور بعد میں پھر وہی سوال میرے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جی ایک فلاں آدمی اتنے پیسے مانگ رہا ہے اس چیز کے کہ آپ وزٹ ویزے پہ آ جاؤ اور میں آپ کو کام دلا دیتا ہوں۔ تو بھائی ان سب کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر تو آپ نے پیسے دینے ہیں ان کو میرے کہنے کے باوجود، بتانے کے باوجود، تو پھر آپ کی مرضی ہے، آپ بالکل دے سکتے ہیں، لیکن اس کی ذمہ داری آپ خود کی ہوگی۔ وہ تو لے کے چلا جائے گا، میں آج یہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے، بہت کم ایسے آپ کو ملتے ہیں جو آپ کا پیسہ نہیں کھاتے، آپ کا کام کرتے ہیں، لیکن اب نہیں، اب بہت کم ہیں، اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اور نہ ہی پلیز آپ مجھ سے پوچھا کریں کہ کوئی بھروسے والا کوئی بندہ بتائیں، تو وہ میرے اوپر بات کو مت چھوڑا کریں۔ تو آپ خود ہی، جو میں ایک لیگل طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ جاب ڈھونڈ لیں تو فائدے میں رہیں گے۔ تو لوگ ڈھونڈتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں ڈھونڈتے۔ اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے، آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو جاب اپلائی کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ ایجنٹوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ اور بہت سارے لوگ اس چیز پہ بھی یقین رکھتے ہیں، جو ایجنٹ نے کام کر کے دینا ہے ہمیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بھائی یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ کسی کام آ سکتی ہے، تو اس کو لائک کر دیجئے۔ اور میرے پاس ہمیشہ جب بھی میں ویڈیو کوئی آپ کے لیے لے کے آتا ہوں تو اتھینٹک ویڈیو ہوتی ہے، اس میں لیگل طریقہ کار میں بتاتا ہوں، میں نہیں اس طرح بتاتا جس طرح دوسرے بہت سارے میرے بہن بھائی جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ بہرحال اللہ نگہبان ہو اور اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔